خریدی ہوں گی، مثلا کوئی مشین خریدتے ہیں آپ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا مینول نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین دماغ ہم کو دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ دماغ کام کس طرح کرتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ دماغ کس طرح کام کرتا ہے آج کل کی لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق۔ دیکھیے دماغ اس طرح نہیں کام کرتا کہ ایک سیل میں چھت ہے، دوسرے سیل میں جو ہے کرسی ہے، تیسرے سیل میں فرش ہے اور چوتھے سیل میں ٹیبل ہے، ایسے کام نہیں کرتا۔ کیسے کام کرتا ہے پھر؟ مثلا ایک لفظ لیجئے فیل، عربی کا لفظ ہے فیل، مطلب ہاتھی، ٹھیک ہے۔ جب میں فیل کہتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ دماغ کے کئی ہزاروں سیلز جو ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد گویا ایک بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ہے ملنا سیلز کا، یہ لہر، یہی اس آواز کا رجسٹریشن ہے دماغ میں۔ پھر سے میں کہوں فیل تو پھر وہی بجلی پیدا ہوگی۔ اسی طرح مثلا آپ لوگ فیل کہیے آپ لوگ فیل، جب آپ نے کہی یہ بات، یہ جملہ کہا یا یہ لفظ کہا تو ایک اور بجلی آپ کے دماغ میں چمکی، کئی ہزار سیلز ایک دوسرے سے ملے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کی سپیلنگ بھی جانتے ہوں، فا یا لام، تو اگر آپ پڑھے لکھے ہوں تو یہ آپ جانیں گے، تو وہ فا یا لام کی الگ سے ایک اور بجلی چمکے گی۔ اس لفظ کا جو شیپ ہے، لفظ کا فا یا لام اس طرح لکھا ہوا ہے، وہ جو شیپ ہے وہ شیپ کی ایک اور بجلی چمکے گی۔ جذبات اگر ہیں، اگر آپ نے بچپن میں ہاتھی پر سواری کی ہو اور بہت مزہ آیا ہو یا گر پڑے ہوں تو جب بھی فیل کا ذکر آئے گا وہ چیزیں یاد آئیں گی، تو جذبات کی بھی ایک بجلی اس کے ساتھ چمکے گی۔ اگر اس کے ساتھ سٹوری ہو، مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ فیل ہاتھی، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں ابرہہ کی سٹوری الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل گونج رہی ہوگی۔ کیوں کہ وہ سٹوری جو ہے یہ لفظ کے ساتھ ذہن میں بیٹھی تھی، تو وہ تار بھی یا وہ بجلی بھی ساتھ چمکے گی۔ اسی طرح اسمیل ہے، آپ کسی گلی سے گزرتے ہیں، کوئی خوشبو آتی ہے اور آپ کو کوئی پرانی یادیں آ جاتی ہیں ذہن میں، کیوں کہ وہ خوشبو اس واقعے کے ساتھ ذہن میں بیٹھی تھی۔ گویا آپ نے خوشبو کا تار ہلا دیا تو ساری یادیں وہ ہل گئیں، وہ دلوں کے تار کو ہلا دیا، ہم اردو میں کہتے ہیں یہاں دماغ کے تار ہل رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اور پکچر از ورتھ تھاؤزنڈ ورڈز، اگر آپ نے زندگی میں فیل نہ دیکھا ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ نے زندگی میں فیل ایک ہاتھی نہ دیکھا ہو اور میں آپ سے کہوں کہ دیکھیے بھائی فیل جو ہے نا وہ ایک کالا جانور ہوتا ہے، اس کے 4 موٹے موٹے پیر ہوتے ہیں، اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے، ایک پکچر 1000 ورڈز کے برابر ہے، ٹھیک ہے، 1000 الفاظ کے برابر ہے۔ اور مووی ایکشن مثلا یہ کہ یہاں میں ایک فیل ہاتھی کو لا کے سامنے کھڑا کر دوں اور کہوں کہ یہ ہے فیل، تو زندگی میں آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ فیل کیا ہے۔ حضرات یہ ہے ہمارے دماغ کا کام کرنے کا طریقہ۔ اس کا قرآن فہمی سے کیا تعلق ہے؟ قرآن کے الفاظ یاد کرنے سے تعلق ہے؟ ہم کہیں گے پورا تعلق ہے۔ ویسے یہ فارمولہ آپ سارے سبجیکٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ حساب ہو، انگریزی ہو، جو بھی ہو، سائنس ہو، لیکن ہم کہیں گے قرآن سیکھنے کے لیے بھی آپ اس کو بھرپور استعمال کیجئے۔ مطلب کیا ہے؟ جس لفظ کا معنی سیکھنا ہے آپ کو، اس کے لیے جتنی بجلیاں چمکائیں گے اتنا ہی معنی جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا۔ جتنی بجلیاں چمکائیں گے، یعنی سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ٹی پی آئی میں ہم سارے الفاظ کر رہے ہیں اور پھر شوق سے پڑھ رہے ہیں، مل کر پڑھ رہے ہیں، یہ ساری بجلیاں، جتنی بجلیاں ہم چمکائیں گے اتنا ہی معنی جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا۔ اسی لیے بھی ہم جب صورتیں کہہ رہے ہیں تو آپ کو یعنی تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کیجئے، کیونکہ یہ بھی بجلیاں ہیں، یہ لیفٹ برین ہے، جیسا کہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اس سبق میں ہم نے کئی الفاظ سیکھے، تقریباً 14 الفاظ، اب تک جو ہے 2 اسباق میں ہم نے 14 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 4511 بار آئے ہیں۔ یاد رکھیے ہم کو پہنچنا ہے 4500 کا، انفیکٹ ٹارگٹ کو اتفاق سے دونوں میچ ہو رہے ہیں۔ 4500 الفاظ قرآن میں 78000 بار آئے ہیں اور ہم نے 14 الفاظ سیکھے 2 سبق میں جو 4511 بار آئے ہیں۔ ہم کو یہ بڑھاتے جانا ہے تاکہ ہم جلد سے جلد اس ٹارگٹ تک پہنچ سکیں اور قرآن سمجھنے کے قابل ہوں۔ اسی پر ہم انشاءاللہ اس سبق کو ختم کرتے ہیں۔ ناظرین آپ سے پھر اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.